چلتے ہیں اب آگے کسی اور یا ایھا الناس والی آیت کی طرف. سورہ فاطر میں ہے یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے سوالی ہو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی، صرف اللہ بے نیاز ہے، صرف اللہ. اگر یہاں اللہ کہہ دیتے نا واللہ الغنی، چلیں وہ کلام میں وہ حسن پیدا نہ ہوتا، بات پھر بھی مکمل ہو جاتی. واللہ الغنی کے اندر بھی حسر پیدا ہوتا ہے، اللہ بھی پراپر ناؤن ہے، لفظ اللہ، الغنی بھی پراپر ناؤن ہے، دونوں معرفہ ہیں، حسر پیدا ہوتا ہے. اللہ ہی غنی، اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں. لیکن اس کے باوجود ہوا ایک اور لے آئے، واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے. اللہ ہی بے نیاز ہے، دنیا میں کوئی بے نیاز نہیں، سب اس کے در کے محتاج ہیں. نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سب اللہ کے در کے سوالی ہیں. الحمید، اللہ ہی اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ تعریف والا ہے. ان یشأ یذہبکم، اللہ چاہے تمہیں چلتا کرے، تمہیں فنا کی گاٹھ اتار دے. ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے تمہارے علاوہ تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو کھڑا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کا دن ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، اس نے تو اپنا ہی بوجھ لادا ہوگا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، بوجھ سے لدا ہوا آدمی کسی کو اگر اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا، ابا جان آ جاؤ، بیٹے آ جاؤ، ارے بیوی آ جاؤ، تیرے لیے تو میں نے دن رات کرپشن ایک کر دی تھی تم لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے. 5 مرلے سے اٹھ کے میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے فارم بنائے تھے، پورے ملک کو میں نے دیوالیہ کر دیا تھا، اور اس مہارت سے کیا تھا کہ پھر بھی میں معصوم ہی معصوم تھا، کوئی میری کرپشن تک پہنچ نہیں سکا تھا. یہ سارے کام تو میں نے تمہارے لیے کیے تھے، اب تھوڑا سا تو میرا بوجھ اٹھا لو. میں نے تمہیں 1 مرلے کی کچی وادی سے اٹھا کے ملک کی ایلیٹ کلاس میں تمہیں شامل کر دیا تھا. لا الہ الا اللہ، اب تو آ جاؤ ذرا میرا بوجھ اٹھا لو. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تنویر تقلیل کی ہے، کا ذرہ برابر بھی کوئی بوجھ اس کا اٹھایا نہیں جائے گا. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، چاہے کوئی کتنا ہی قریب ترین عزیز کیوں نہ ہو. بیٹا باپ کو بلائے نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو بلائے نہیں آئے گا، میاں بیوی کو بلائے نہیں آئے گا، بیوی میاں کو بلائے نہیں آئے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، میرے نبی تو آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں، آپ کا ڈراوا انہی کو فائدہ دے سکتا ہے جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا، اور جو پاک ہوتا ہے، فإنما يتزکا لنفسه، وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، کسی پہ احسان نہ دھرے، وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اپنے انجام کو درست کر رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ارے اندھا بینا برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں. قرآن نے پورے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی تاریکی کی بات آئی ہے، جمع کا لفظ استعمال کرتے ہوئے روشنی کے لیے سنگل ورڈ استعمال کیا، پلورل نہیں کیا. کہا صرف روشنی اسلام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تاریکیاں ہیں. قرآن اس پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے مردے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، میرے نبی جو قبروں میں پڑے ہوں آپ انہیں سنا نہیں سکتے. کیا مطلب؟ جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کو آپ اپنی بات سنا نہیں سکتے، بالکل اسی طرح یہ کفار ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، مردہ، آپ پر ان کی بات کوئی اثر نہیں کر رہی. ان انت الا نذیر، کوئی بات نہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، جبار نہیں ہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں. وما انت علیہم بجبار انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے. ڈراوا
سنانے کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کائنات میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب میں ہم نے ڈراوا والا بنا ضرور بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو آج جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کوئی بات نہیں، ان کے جو پیش رو تھے پہلے گزر چکے، وہ بھی اپنے انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں، خدائی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنیر، ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے، واضح تعلیمات لے کے آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے، روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر بھی جھٹلا دیا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ایک وقت تک تو اللہ نے مہلت دے کے رکھی، لیکن جب مہلت اختتام کو پہنچی اللہ نے اپنے گرفت میں لے لیا۔ اللہ کے گرفت سے قانون سے پہلے اللہ کا قانون مہلت کام کر رہا ہوتا ہے، مکافات عمل سے پہلے قانون مہلت ضرور کام کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مکافات عمل میں مبتلا نہیں کرتا۔ فکیف کان نکیر، دیکھو پھر میرا ڈراوا کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا۔ لا الہ